آئی سی ٹی انیبلڈ کلاس روم مینجمنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے فرسٹ آف آل کہ ہمیں آئی سی ٹی انیبلڈ کلاس روم مینجمنٹ کی ضرورت ہی کیوں ہے. فرسٹ آف آل کہ آئی سی ٹی از ریلیونٹ، کیونکہ جیسے ابھی ہم نے پچھلے ماڈیولس میں ڈسکس کیا ہاؤ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز آر ریلیونٹ ان ٹوڈیز ڈیجیٹل ایج. پھر ریلیٹیبل اس طرح سے ہے کہ بچوں کے پاس گھر میں بھی اور تمام انوائرمنٹس میں جس میں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ آئی سی ٹی سے انٹریکٹ کنٹینیوسلی کر رہے ہوتے ہیں. سو it is much easier for them to interact in the same way in the classroom. The third thing is کہ it is required، اور requirement کا مطلب یہ ہے کہ 21st century skills میں بھی digital skills جو ہیں وہ required ہیں. That is why they are everywhere, they are in teaching, they are in learning and they are all over the educational process. Then we have the fourth and fifth benefit of ICT enabled classroom, which is effectiveness and efficiency. By an ICT enabled classroom management software, you can easily, effectively and efficiently manage your class in ways that we can see in the coming modules. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آئی سی ٹی ایپس جو ہیں وہ آپ کے کلاس روم مینجمنٹ میں کن کن طریقوں سے آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں ایز اے ٹیچر. فرسٹ آف آل یو کین enable that app to keep your students attention. بچے توجہ کے ساتھ اور بہت ہی انٹرسٹ کے ساتھ اس میں انوالو ہوں گے جب آپ آئی سی ٹی کو یوز کریں گے فار یور کلاس روم مینجمنٹ ٹیکنیکس. سیکنڈلی آپ لیسنس کو نیویگیٹ ایزیلی کر سکیں گے. یو کین ایزیلی مانیٹر دا لیسن، پروگریس دا لیسن اینڈ کنکلوڈ دا لیسن بائی دا یوز آف آئی سی ٹی سافٹ ویئرس. تھرڈلی یو کین ڈیلیور اینڈ اسیس لرننگ ان این افیکٹو وے. پھر آپ سیٹنگ چارٹس جنریٹ کر سکتے ہیں آئی سی ٹی انیبلڈ ایپ سے، جس میں آپ بچوں کے ڈفرینٹ سیٹنگ پلانس بنا سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ورک دیٹ آؤٹ آن یور ہارڈ رجسٹر اور سم تھنگ ایلس. اٹینڈنس آپ لے سکتے ہیں. آل آف دس از پارٹ آف کلاس روم مینجمنٹ. یو کین امپروو اسٹوڈنٹس بیہیویئر بائی یوزنگ دوز ایپس. دین یو کین سیٹ ٹائم ٹاسک آپ رکھ سکتے ہیں جو کہ ٹائمر لگا ہوتا ہے. سرٹن ٹاسک بچوں نے کرنے ہیں اور آپ اس میں ٹائمر ڈسپلے ہے. دے کین ایزیلی مانیٹر دیئر پروگریس. You can manage class discussions and you can get a whole picture of how many students are participating and how many are not participating. So these are some of the uses of ICT enabled classroom management apps جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں there are some classroom management myths. Before we move on to how you are going to use the apps, there are some myths that need to be readdressed کہ کس طرح سے ہمارے misconceptions کچھ بنے ہوئے ہیں. First of all پہلا myth تو یہ ہے کہ if you are nice the students will take advantage of you. That is not true. In fact اگر آپ بچوں کے ساتھ نائس ہیں، ان کے ساتھ pleasantly behave کرتے ہیں and you are yourself in your classroom, the students will actually come to like you and they will only take advantage of you if you don't do what you have already committed to. For example اگر آپ نے انہیں کسی کام کے لیے کہا ہے کہ if this is not done this will be the consequence, and if you do not follow that consequence then they will take disadvantage. اور پھر وہ اس پہ پھر وہ آپ کو یعنی کہ آپ لیوریج لے سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کی جو اچھی پلیزنٹ پرسنالٹی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں only because of that reason. So the first myth was that. The second one is کہ too much fun causes students to misbehave. Actually the opposite is true. جب آپ کی کلاس روم میں ایک فن کا انوائرمنٹ ہوگا، یہ ارلی چائلڈہڈ لیول کی بات ہو رہی ہے تو پلیز کیپ دیٹ لیول ان مائنڈ. When it is a fun filled classroom you actually have more power as a teacher. Thirdly, to praise or not to praise. ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ پریز نہیں کرنا، اور اس میں ایک تھوڑا سا آئیڈیا جس کو کریکشن کی ضرورت ہے وہ یہ کہ سم ٹائمس وی پریز فار ایکسپیکٹڈ بیہیویئر. ایکسپیکٹڈ بیہیویئر از فار ایگزامپل the child is expected not to be rude to any other child or not to snatch away the lunch or to be physically aggressive towards another child. These are all ایکسپیکٹڈ بیہیویئر. جب ہم ایکسپیکٹڈ بیہیویئرس کے لیے پریز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط قسم کی ایسوسیشن ہو جاتی ہے. دا چائلڈ شوڈ ڈو دیٹ بیہیویئر اینی ویز. سو ڈو ناٹ پریز فار ایکسپیکٹڈ بیہیویئر. ریدر جب بچے کوئی نہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں یا کوئی اچھی بیہیویئر جو ہے وہ ڈسپلے کر رہے ہوں، یو کین کیچ دیم ڈوئنگ دیٹ اینڈ دین جسٹ سے تھینک یو، اٹ ول ڈو دا سیم افیکٹ. ناؤ وی موو آن ٹو سم ادر myths. فار ایگزامپل کہ یو نیڈ ٹفر کانسیکوینسز. اگر آپ کلاس میں کوئی بھی بیہیویئر ہے بیڈ بیہیویئر، اس کے لیے بیڈ کانسیکوینسز یا اور زیادہ ڈیفیکلٹ کانسیکوینسز رکھیں گے، اونلی دین دا اسٹوڈنٹس ول behave properly. That is also a myth.
You only need to strengthen the ones that you rules that you have made. उसी के ऊपर अगर आप stick on रहें और उसी को follow करें तो that will be enough for effectiveness. Spending time with students will build a relationship with your students. Now that is not true if the students don't like you. The first step is that you should have to be yourself in the class, and the students are relating to you. They are easily expressing their emotions and their feelings, and they are easily conveying the things that they are feeling difficult in the classroom. अगर उनको कोई भी difficulty पेश आ रही है वो आपसे easily convey कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कहीं fear का relationship तो नहीं है, तो first of all they had to like you. So the time is not a factor in building a relationship. The sixth one is that you need to work on building community. अब इसके लिए एक example समझने की ज़रूरत है कि to build community इसकी यूँ आप समझें कि जैसे एक कार्ट है और एक हॉर्स उसके आगे जो है वो कार्ट को मूव कर रहा होता है. सो द हॉर्स इज़ एक्चुअली गोइंग टू मूव द कार्ट, नॉट द कार्ट इज़ गोइंग टू मूव द हॉर्स. तो हम ये चाह रहे होते हैं जब बिल्डिंग कम्युनिटी की बात हो रही होती है so we are putting the cart before यानी to pull the horse, which is not actually realistic enough. So you have to build the factors, the elements that will build the community. For example, you hold students accountable, you give every student the opportunity to enjoy school, you pursue the challenges and goals together with your students, and you make learning fun. All of this will build community, not the activities. اور اس طرح نہیں ہوگا کہ اگر آپ زبردستی بچوں کو کوئی collective activity کرا رہے ہیں and you are just imagining in your head that we are building a community, that is not true. You should give equal opportunity to every child to express themselves. That is how the community will be built, on tolerance and trust. So the whole point of early childhood level classroom management is not to shush the children. Means آپ نے ان کو چپ نہیں کروانا, آپ نے ان کو کوائٹ نہیں بٹھانا. دیٹ از اندر مسکنسیپشن کہ اگر کوئی کسی کلاس میں بچے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ دیر از پن ڈراپ سائلنس, دیٹ از ناٹ کنسیڈرڈ اے گڈ ارلی چائلڈہڈ کلاس روم. ارلی چائلڈہڈ کلاس روم مینجمنٹ از سلائٹلی ڈفرینٹ فرام ادر لیولس. اس میں آپ کو بچوں کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. جسٹ گیو دیم دا اپرچونیٹی ٹو ایکسپریس دیئر ایموشنس, دیئر فیلنگس in thoughts and words, whichever they want to choose, and just get it out of their system so that they can share freely with you and they can build that relationship with you. Only after جب وہ یہ ساری expression کر لیں گے and they are going through the process, only then they will be self-aware, self-management جس کی ہم نے social emotional learning میں بات کی تھی, وہ اسی وقت ہی یہ سب کچھ کر سکیں گے once they are given the opportunity to express. So keep that in mind.